ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو شخص دوسروں کے لیے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ اس نے آسانی پیدا کی تھی صرف دنیا میں، کسی دنیاوی چھوٹے موٹے معاملے کے اندر، اور اللہ جواباً کیا کر رہا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر رہا ہے اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر قدم قدم پر ایسے مواقع آتے رہتے ہیں جہاں ہماری تھوڑی سی توجہ، ہماری تھوڑی سی کوشش، ہماری تھوڑی سی محنت اور ہماری تھوڑی سی قربانی کے ذریعے سے کسی کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر اگر ہم آگے بڑھ کر ان کو کیش کراتے ہیں اور وہاں پر اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں تھوڑی سی مشقت اٹھا کر، تو جواباً اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی آسانیاں مل جائیں گی اور آخرت میں بھی آسانیاں مل جائیں گی۔ اب اللہ سے آسانیاں لینے کا ہر شخص آسانیاں چاہتا ہے، لیکن کیسا پیارا اور خوبصورت طریقہ ہے یہ اللہ سے آسانیاں لینے کا۔ لوگوں کی اکثریت اس سے غافل ہے۔ یہ بات یہاں ایک ضابطۂ خداوندی کے طور پر بیان کی گئی ہے، یعنی آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو پھر اللہ کے قانون کے تحت از خود آپ کو آسانیاں ملنی شروع ہو جانی ہیں، چاہے آپ اللہ سے آسانیاں مانگیں یا نہ مانگیں، مانگے بغیر بھی ملنی شروع ہو جانی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی کریں، اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مزاج یہ ہے، اپنا مزاج، کہ وہ بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ قرآن نے کہا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی دشواری نہیں چاہتا۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے اور قدم قدم پر ان کے لیے آسانیوں کا ارادہ کرتا ہے، انہیں آسانیاں فراہم کرتا ہے، اور اللہ کو وہ بندے بھی بہت پیارے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ کی اس سنت کو اپناتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفیق اور مہربان بن جاتے ہیں، اور حتی الوسع خود مشقتیں برداشت کر کے بھی، کچھ تکلیفیں برداشت کر کے بھی دوسروں کو آسانیاں فراہم کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب بھیجا یمن کا گورنر بنا کر، تو آپ نے اس موقع پر بڑی قیمتی جو نصیحتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یسروا ولا تعسروا۔ اے معاذ، جدھر تمہیں بھیج رہا ہوں، حکمران بنا کر بھیج رہا ہوں، یاد رکھو میری یہ نصیحت، جو تمہاری رعایا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے اور بلا وجہ انہیں تنگیوں میں مبتلا نہیں کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے صاحبان اقتدار کے لیے بطور خاص ہے کہ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر، بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھ کر فرعون بن جاتے ہیں، ایک تکبر آ جاتا ہے، ایک انانیت آ جاتی ہے، اور لوگوں کے لیے خام خواہ کی دشواریاں قدم قدم پر پیدا کی جاتی ہیں۔ ان کے لیے بطور خاص لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کا مزاج کیا ہے، اللہ کے رسول کا مزاج کیا ہے، اور اللہ کا رسول اپنے صحابی کو تلقین کیا فرما رہا ہے، اور ساتھ اللہ کا قانون کیا ہے۔ اب جو لوگ بھی ہیں، بڑے سے بڑے لوگ بھی بڑے عہدوں پر، وہ خود بھی اپنے لیے تو آسانیاں چاہتے ہیں نا، تو چلو دوسروں کے لیے نہ صحیح، بندہ اپنے لیے ہی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو آسانیاں فراہم کرتا جائے۔ چاہیے تو یہ کہ یہ کام اللہ کی رضا کے طور پر کیا جائے، اور چنگے کے طور پر ہی اللہ کی طرف سے جواباً آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو لہذا انسان کو چاہیے، بابا جی اشفاق صاحب کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ زاویہ والے بابا جی اشفاق صاحب، کہ یا اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کا حوصلہ عطا فرما، یا آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ایک جملے کے اندر بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کر دی ہے کہ اگر بندہ آسانیاں بانٹنی شروع کر دیتا ہے تو اس کی طرف آسانیاں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے پتہ نہیں کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور پھر بھی بعض اوقات مرضی کے رزلٹ ملتے ہیں اور بعض اوقات نہیں ملتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کی مخلوق کو آسانیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک یقینی ذریعہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو آسانیاں بانٹنے کا حوصلہ
اور ظرف مل جاتا ہے اور توفیق مل جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ آسانیاں فراہم کرتے ہیں، نتیجتاً ان کے لیے جینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد کے مراحل بھی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔